وہ ایک خوبصورت اور سیدھا سادہ مگر پرجوش نوجوان تھا اور اسی وجہ سے میں اس کی طرف سے زیادہ فکر مند تھا۔ میں نے اسے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں بھی اسی کی طرح اسی جلن کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ اب ٹھیک ہے، مگر وہ روتا رہا اور میں اسے کچھ بھی نہیں بتا سکا، بلکہ اسے تسلیاں دیتا اور خیریت دریافت کرتا رہا۔ پھر یوں لگا جیسے کسی نے ریسیور اس کے ہاتھ سے چھین لیا ہو۔ اس کی آواز ریسیور سے دور ہو گئی تھی۔ میں چیخا، جینو، جینو مجھ سے بات کرو، مگر کسی نے دھیرے سے مجھے ڈانٹ دیا، شٹ اپ۔ میں بھونچکا رہ گیا۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے ڈانٹ کر ریسیور کریڈل پر ڈال دیا تھا۔ رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میں آج تک اس سے بات کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے کئی بار فون کیا، کسی نے اٹھایا بھی، مگر بغیر کچھ کہے سنے ریسیور رکھ دیا گیا۔ کیا تم اس سے ملنے نہیں جا سکتے تھے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ اس دوران میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ میرے گھٹنوں اور ٹخنوں کی ہڈیاں جیسے جیلی کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، ورنہ ضرور جاتا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگا جیسے وہ اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا، نہ اس عورت کی موجودگی سے آگاہ ہے جس نے فون پر مجھے رابرٹ سے بات نہیں کرنے دی، اور نہ ہی اپنی آواز کے بارے میں اسے آگہی ہے کہ وہ بھی جینو پاپا جیسی ہو چکی ہے۔ وہ اس کی آواز کے بارے میں جب بتا رہا تھا تو مجھے یوں لگا تھا جیسے اسے جھرجھری آئی ہو، بالکل اسی طرح جیسے میں نے اس کی آواز سن کر بدن میں جھرجھری محسوس کی تھی۔ اس روز مجھے اپنے بارے میں معلوم ہوا کہ میں صفاق ہوں۔ جب میں نے اس کی بات ختم ہوتے ہی کہا، خود تمہاری آواز کب تبدیل ہوئی؟ میرے لہجے کا اسپاٹ پن صفاقانہ تھا۔ وہ جیسے اچھل پڑا۔ نہیں نہیں تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نہیں، بالکل اسی طرح تمہیں حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں جس طرح تم مجھے آگاہ کر رہے ہو۔ تمہاری آواز بہت خوفناک ہے اور تمہارا وجود، ہاں میرا وجود یقیناً خوفناک ہے، مگر آواز، تم سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کہا۔ کسی نے؟ کیا تم نے جینو کے بعد کسی سے بات کی ہے؟ وہ ایک دم چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر یوں لگا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر شاید اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اسے یاد آ گیا، تب بھی اسے اس کی کسی سے بات نہیں ہوئی۔ یہ سب میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ سے جان گیا، اور وہ بالآخر بول اٹھا، ہاں، اس نے تھوک نگلا، تب سے کسی سے بات بھی تو نہیں ہوئی، کسی نے فون بھی نہیں کیا۔ ممکن ہے کہ فون آئے ہوں مسٹر رابرٹ، جینو نے، پپاس ٹریگو نے، پرکاش اور سورن سنگھ نے، سب نے تمہیں فون کیے ہوں، مگر اس عورت نے بات نہ کرنے دی ہو اور ہنس کر یا ڈانٹ کر کریڈل پر ریسیور پٹخ دیا ہو۔ میرے اندر کی تمام صفاقی الفاظ کا روپ دھار چکی تھی۔ میں نے آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دی تھی، میں اس کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سفید ہو گیا، اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ یہاں تو کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اس نے پھر سہمے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، پھر اپنے بیڈ کے سرہانے میز پر رکھے ٹیلی فون سیٹ کو گھورتے ہوئے کہا، فون یہاں ہے، میرے سرہانے۔ اگر اس کی بیل بجتی تو میں خود فون اٹھاتا۔ خوف اس کے ہونٹوں پر پھیل گیا تھا اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ سے چپکا ہوا تھا۔ مگر بیل نہیں بجی، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ کیا جینو اور دوسرے ساتھیوں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ اور کیا تم نے بھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی؟ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کی تھی، مگر کسی کے ہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ مگر سنو، کیا تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا؟ یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے مسٹر رابرٹ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اب میں اسے اس حالت میں دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اب مجھے اس سے کراہت بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے آج یہاں آنے سے ٹھیک 20 منٹ پہلے تمہیں فون کیا تھا۔ کسی عورت نے اٹھا کر اور یہ سن کر کہا لگایا تھا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ تم بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میں سمجھا تھا کہ تم شاید گونگے ہو چکے ہو یا کوئی ایسا حادثہ رونما ہو چکا ہے کہ تم بول نہیں سکتے، مگر میں نے یہاں آنے کا ارادہ ترک نہیں کیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ ہنس کیوں رہی ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دیکھو مسٹر رابرٹ، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ عورت انگریز تھی۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ انگریز ہے۔ کیا وہ ایلن ہے؟ ایلن کا نام سن کر رابرٹ کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ مجھے ڈر لگا کہ وہ مرنے والا ہے، دہشت سے اس کا دل بند ہونے والا ہے، مگر اس نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ اس کے لیے اسے آنکھیں بند کر کے خود کو قابو کرنے کے لیے اتنی کوشش کرنا پڑی کہ اس کے چہرے کی سفیدی گلابی رنگ میں تبدیل ہو گئی، لیکن جب بہت گہرے سانس لے کر اس نے آنکھیں کھولی تو چہرے کی سفیدی دھیرے دھیرے لوٹ آئی۔ ایلن، اف، میں اس نام سے منسوب خوف کی شدت کو کبھی کوئی نام نہیں دے پایا۔ اگر ایلن نہ ہوتی
ہم سے نہ ملتی تو شاید ہم سب بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے۔ میں روز کے ساتھ میامی کی ٹھنڈی مگر حرارت بخش ریت پر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوتا، اور روز اپنے مخصوص لہجے میں پرجوش انداز میں مجھے بتا رہی ہوتی کہ اس نے کیسے گھر کا خواب دیکھا ہے اور کتنی ہی چیزیں بنانا سیکھ لی ہیں جن سے وہ اپنے گھر کو سجانے والی ہے۔ وہ بار بار مجھے جذباتی ہو کر بے قابو ہو جانے کا طعنہ بھی دیتی رہتی۔ مجھے چرچ جا کر مراقبہ کرنے کی نصیحت وہ 1000 بار کر چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر میں وہاں اکیلے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یسوع مسیح کے روبرو خود کو محسوس کرنے کے بعد یہ دعا کروں کہ میرے جذبات کی طغیانی کم ہو جائے تو میں ایک حیرت انگیز اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں۔ وہ فضول باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی روز اور اس کے نظریہ زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ایلن کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ اس وقت میامی بیچ پر سرخ رنگ کا سلکی انڈر ویئر پہنے سرخ رنگ کی چھتری کے نیچے آنکھیں بند کیے لیٹا ہے۔ مسٹر رابرٹ، آپ ایلن کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے بڑی بے دردی سے اسے حال کی طرف گھسیٹ لیا۔ وہ آنکھیں کھول کر مجھے گھورنے لگا، کچھ دیر پلک جھپکے بغیر مجھے دیکھتا رہا، پھر حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے؟ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ تفصیلات میں جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ خواب میں جس عورت کو قبر کے اندر دیکھتا ہوں اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ ایلن ہے، اور پھر ابا کی ڈائری میں مجھے اس کا نمبر بھی ملا ہے۔ آج تو میں صرف تم سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے ان لوگوں کو فون نہیں کیا، مگر اب میں ان سے بھی رابطہ کروں گا۔ تم ایلن سے رابطہ نہیں کر سکو گے، اس نے اسپاٹ انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ یہ سوال کرتے ہوئے میرے دل نے دھڑک کر مجھے پہلے ہی جواب سے آگاہ کر دیا کہ وہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ وہ اب دنیا میں نہیں ہے۔ رابرٹ نے میرے دل میں گونجنے والے جملے کو زبان دے دی۔ میرا دل اور زور سے دھڑک اٹھا۔ کیا تم اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ پھر کیا ہوگا؟ اس نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا۔ مسٹر رابرٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو اس معاملے کی چھان بین کے لیے نکلا ہوں تو کیا میں بے وقوف ہوں؟ میرے یا خاندان والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے بلا کم و کاست آپ کو بتا دیا۔ میں آپ سے بھی اس رویے کا اظہار چاہتا ہوں۔ یہ مصیبت ہماری مشترکہ ہے، اسے ہم ایک دوسرے کو بتائے بغیر اور کسی بھی عمل سے پہلے مشورہ کیے بغیر کسی بہتر صورتحال کی توقع نہیں کر سکتے۔ کیا آپ میری بات کی گہرائی کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس کا ثبوت اس کی آنکھیں تھیں جو اب بہت خوفناک ہو جانے کے باوجود ذہانت کی عکاس تھیں۔ وہ بہت غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پہلو بدلا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں کو زمین پر پٹکا اور پورے بدن کو ہوا میں معلق کر کے ہتھیلیوں کے زور پر فرش پر لے آیا، اور اسی لڑکنے کے سے انداز میں سرکتا ہوا اپنے بیڈ کے سرہانے بنی لکڑی کی ایک چھوٹی سی الماری کے قریب چلا گیا۔ اس الماری پر پہلے میری نگاہ نہیں پڑی تھی۔ اس نے اسے کھول کر نیلے ویلوٹ کا کور چڑھی ایلبم نکالی اور میرے قریب آ کر اسی انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے سے پہلے ہی ایلبم اس نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ اس میں سب کی تصویریں ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ایلبم کھولا۔ کچھ تصاویر خود رابرٹ کی تھیں جس میں وہ ایک خوبصورت لڑکی کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ رابرٹ کی بہت سی تصاویر تھیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ روز ہے، میری گرل فرینڈ۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ میں نے وہ صفحہ پلٹ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ پھر ماضی کی حسین یادوں میں کھو کر ہیبتناک اور خوفناک مستقبل کو بھول جائے۔ وہ ایلن کہاں ہے؟ آگے، اس نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کچھ تصاویر اکٹھی پلٹ دیں۔ یہ ہے، اور آگے جو تصویر تھی وہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جسے میں نے میرٹھ جاتے ہوئے راستے میں دیکھا تھا، جس نے مجھے گرم گرم کافی دی تھی۔ یہ ایلن ہے؟ آر یو شور؟ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اس حیرت میں ناگواری بھی شامل تھی۔ کیا تم میرے حافظے پر شک کر رہے ہو؟ مسٹر ضیاء، ایک بات بتا دوں، میرا حافظہ خطرناک حد تک تیز ہے۔ میں آج بھی بتا سکتا ہوں کہ اس روز تم نیلے رنگ کی نکر اور کالی پیلی اور سفید رنگ کی دھاریوں والی شرٹ پہنے ہوئے تھے جب میں تمہارے تایا کی پراسرار موت پر تمہارے دادا سے ملنے گیا تھا۔ مجھے واقعی حیرت ہوئی، کیونکہ واقعی اس کے یاد دلانے پر مجھے یاد آ گیا تھا کہ میں یہی کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ یہ ایلن ہے، یہ کہہ کر اس نے آگے کی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو اس صفحے کے بالکل سامنے والے صفحے پر تھی۔ یہ ایک گروپ فوٹو تھا۔ میں اس میں درمیان میں کھڑے ابا کو صاف پہچان گیا اور انہیں کالے سوٹ، کالے ہیٹ اور سفید شرٹ میں دیکھ کر حیران بھی ہوا، کیونکہ میں نے کبھی انہیں اس لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے یہاں کرتا پاجامہ یا شیروانی پاجامہ ہی پہنا جاتا تھا۔ یہ پاپا ریکو، پپاس ٹریگو اور میں ہوں۔
آگے پرکاش اور سورن سنگھ ہیں۔ وہ انگلی رکھے بتا رہا تھا۔ میں نے سب کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ میں ان چہروں کو یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ انہیں دیکھنے کے بعد میں نے پھر ایلن کا جائزہ لیا۔ وہ 100% وہی رہی تھی۔ میں نے چاہا کہ اسے بتا دوں کہ وہ ملی تھی، مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ ضروری نہیں کہ وہ میری بات کا یقین کر لے۔ وہ یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ میں اسے خوفزدہ کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ مسٹر ضیاء، تم بات کو کہیں سے کہیں لے گئے۔ تم بات کر رہے تھے یہاں فون کرنے کی۔ دیکھو، اگر تم یہ سب کچھ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کر رہے ہو تو… مسٹر رابرٹ، میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں جانتا کہ ایلن مر چکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں تمہیں خوفزدہ کر کے کیا حاصل کر سکتا ہوں، یا تم بھی مجھ پر شک کر رہے ہو۔ یہ 100% حقیقت ہے کہ یہاں فون کرنے پر ایک عورت نے فون اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ تم بات نہیں کر سکتے۔ مسٹر ضیاء، آج میں واقعی خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ اگر وہ یہاں ہے تو کون ہے؟ اس بلڈنگ میں اس فون کا کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے، اور میں تو یہ سب نہیں جانتا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے تم سے بات کیوں نہیں کرنے دی۔ اگر اس کا کوئی مقصد تھا تو اسے یہاں آنے سے روکنا بھی چاہیے تھا، مگر میں کسی بھی رکاوٹ کے بغیر تم تک پہنچ گیا ہوں۔ اب میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں زنجیر تمہارے حوالے کر دوں تو کیا ہوگا؟ تم نے بہت دیر کر دی مسٹر ضیاء، اب کام بہت بڑھ گیا ہے۔ بہرحال وہ زنجیر اس لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم سب ایلن کی قبر تک پہنچیں، اسے کھودیں اور زنجیر کو اسی طرح اس کی کلائی میں ڈال دیں جیسے اس کی کلائی سے نکالی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں انڈیا جیسے بڑے ملک میں وتسلا کمٹیکر نامی عورت کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ پوری داستان 7 برس پر محیط ہے مسٹر ضیاء۔ یہ وہ 7 برس ہیں جو ہم نے بڑی بڑی غلطیوں میں گزارے، اور باقی برس ہم ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم 7 برس کی داستان صرف 1 گھنٹے میں سن اور سنا سکتے ہیں؟ میں اہم باتیں سننا اور اس تمام داستان کا مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ تفصیلات میرے لیے اہم نہیں، مجھے صرف وہ کچھ سننا ہے جس کا تدارک ضروری ہے، میں نے جواب دیا۔ دیکھو مسٹر ضیاء، میں اب چند گھنٹوں بعد جس اذیت ناک کیفیت میں داخل ہونے والا ہوں اس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ میں آج کم از کم تمہیں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ ہاں، اگر تم کل صبح میرے پاس چلے آؤ تو میں کوشش کروں گا جس قدر بھی اہم باتیں ہیں تمہیں بتا دوں، لیکن کیا تم وہ زنجیر مجھے دینا پسند کرو گے؟ اور یہ پتھر بھی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے اور عطا اسے کیوں اپنے پاس رکھتا تھا۔ تم نے بتایا ہے کہ یہ پتھر کسی شالی بابا نے دیا ہے اور حیرت انگیز طور پر تمہارے کام بھی آیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے یا نہیں۔ وہ ملتجیانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہاں مسٹر رابرٹ، یہ پتھر آپ رکھیں، البتہ زنجیر… یہ کہہ کر میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور احتیاط سے صرف ایک زنجیر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ لیجئے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ زنجیر اصل ہے یا نہیں، پھر رابرٹ اسے پہچانتا ہے یا نہیں۔ زنجیر دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوشی ناچ اٹھی۔ طمانیت کے گہرے احساس نے اس کے چہرے کی خوفناکی کو کسی حد تک کم کر دیا۔ اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہی زنجیر اصلی ہے۔ پھر جانے مجھے کیا خیال آیا، میں نے اس سے باتوں باتوں میں وہ چین واپس لے لی۔ پہلے تو میں اسے بغور دیکھتا رہا، پھر میں نے پوچھا، کیا چین ایلن کی ہے؟ ہاں، وہ اسے یونان سے لائی تھی۔ کیا تم یقین کرو گے کہ ایلن انتہائی غریب عورت تھی جسے اکثر ایک وقت کی روٹی کے لیے اپنے کسی دوست کو ڈسٹرب کرنا پڑتا تھا، اور وقت بے وقت ایسے ایسے کام کی تلاش ہوتی تھی جس کا معاوضہ $1 ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ یونان گئی تھی تو اس کے سامنے صرف ایک مقصد تھا۔ اس کی نانی کی ایک بہن تھی جس نے ایک یونانی سے شادی کی تھی، بے اولاد تھی، پھر بڑھاپے میں شوہر مر گیا تھا جو سرکاری اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اور مکان کے علاوہ گاڑی بھی اس کی ذاتی تھی، اور اس نے اپنی بیوی کو ایک چھوٹا سا ریستوران بھی بنوا کر دیا تھا جو وہ خود چلایا کرتی تھی۔ یہ کام وہ صرف وقت گزاری کے لیے کرتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد بقول ایلن کے وہ بڑے مزے میں تھی۔ اسے اپنی بہن یعنی ایلن کی نانی سے بہت محبت تھی، اور اسی لیے وہ ایلن کی ماں سے بھی محبت کیا کرتی تھی۔ نانی کے مرنے پر وہ ایک بار پھر ایلن کی ماں سے ملنے آئی تھی، اور ایلن کو وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی۔ اور پھر ایلن کی ماں بھی مر گئی۔ باپ پہلے ہی کہیں غائب ہو چکا تھا، وہ پانی کے جہاز پر ملازم تھا، ایک دن گیا تو واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ ایلن کو یقین تھا کہ جب وہ اپنی نانی کے بہن کے پاس جائے گی تو وہ کم از کم بھوکی نہیں رہے گی۔ میرا خیال تھا کہ وہ اپنی نانی کی بہن کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی نیت سے جا رہی ہے، مگر یونان جا کر اس کی قسمت بدل گئی۔ وہاں اسے یہ زنجیر ملی جو اسے ایک یونانی عورت نے دی تھی۔ یہ بات ایلن نے ہمیں بتائی تھی، ورنہ ہمارا خیال تھا کہ وہ یہ زنجیر اپنی نانی کے بہن کے گھر سے چرا کر لائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے بہت دولت ہتھیالی ہے، کیونکہ
پھر وہ حیرت انگیز طور پر امیر ہوتی چلی گئی۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتی تھی وہ سونا بن جاتی۔ جس کاروبار کو اس نے اختیار کیا اس نے کروڑوں کی مالیت کا اضافہ کیا، اور تم یقین نہیں کرو گے ایسا صرف ایک برس میں ہو گیا۔ میں اور پرکاش باترلے ہم دونوں اس کے بہت قریب تھے۔ اس کی ایک خرابی نے ہمیں لالچ میں مبتلا کر دیا۔ وہ پیٹ کی ہلکی تھی۔ جس طرح وہ اپنے دکھ کھل کر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اسی طرح اسے اپنی خوشی بھی نہیں چھپائی جاتی تھی۔ یہ راز وہ چھپا نہ سکی اور اس نے ہم پر عیاں کر دیا۔ ہم اس روز سے اس کے پیچھے لگ گئے۔ پھر عطا الرب کے علاوہ سورن، پپاس اور جنو بھی ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ہم پہلے ہی سے دوست تھے۔ ایلن بہت محتاط ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم دونوں زنجیر کے راز سے واقف ہیں، اس لیے ہم نے ان دونوں کو اجنبی بن کر اس سے ٹکرا جانے کا ڈرامہ رچایا۔ اور پھر وہ چونکا۔ اس نے کھڑکی سے باہر نگاہ ڈالی۔ شام گہری ہو چکی تھی اور میں اس دوران میں اپنا کام کر چکا تھا، یعنی اس کی دی ہوئی زنجیر کو جب دائیں جیب میں منتقل کر کے بائیں جیب والی زنجیر کو ہتھیلی پر پھیلائے بیٹھا تھا۔ مسٹر ضیاء، اب تم جاؤ۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر وحشت پھیلنے لگی ہے۔ مسٹر رابرٹ، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا، پھر زنجیر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے جھپٹ کر زنجیر کو تھام لیا۔ اسے غور سے دیکھ لیں، ایسا تو نہیں کہ یہ وہ زنجیر نہ ہو جو ایلن کے پاس تھی۔ میں نے قصداً اس کی توجہ زنجیر کی طرف مبذول کر دی۔ اس نے غور سے دیکھا، اطمینان کے اظہار کے لیے سر ہلایا۔ ہاں، یہ وہی زنجیر ہے مسٹر ضیاء۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جس زنجیر نے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا، اس نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا ہے، بلکہ عطا کو زمین کے اندر اتار دیا ہے۔ بہرحال اب تم جاؤ، میں اب کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ کل سویرے میں انتظار کروں گا۔ ابھی میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ سوچ سکوں کہ اصل کہانی کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ میں کھڑا ہو گیا۔ میں خود بھی رات سے پہلے اس کوٹھی سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے رابرٹ کی بات پر یقین نہیں تھا کہ اس حویلی میں کوئی عورت نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہاں واقعی ایلن ہو، وہ مری نہ ہو۔ یہ وہ عورت نہیں ہو جسے میں ایلن سمجھ رہا ہوں۔ تصویر کے نیچے کسی کا نام نہیں تھا۔ اسے ایلن کی صورت میں متعارف کروانے والا خود رابرٹ تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں بے وجہ ہی اسے قابل اعتماد سمجھ لیتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایلن اور رابرٹ اس زنجیر کو حاصل کرنے کا ڈرامہ رچا رہے ہوں، اس کی اس حالت تک پہنچنے کی وجہ اور کوئی ہو۔ بہرحال ہر بات الجھی ہوئی تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو زنجیر کو دیکھتا ہوا رابرٹ چونک کر بولا، مسٹر ضیاء، کیا تم اپنے گھر پہنچنے کے بعد مجھے فون کرو گے؟ کیوں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم فون کرتے ہو تو میں اٹھاتا ہوں یا… ٹھیک ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عین 8:30 بجے کا وقت دیا کہ وہ منتظر رہے۔ میں فون کروں گا۔ پھر میں نے اسے اٹھنے یا دروازے تک چھوڑنے سے روک دیا، پتھر کو سنبھال کر رکھنے کی ہدایت کی اور اسی راستے سے باہر کی طرف بڑھ گیا جس راستے سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ اس بار میں نے اپنی رفتار کم رکھی، جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور ہر نظر آنے والی چیز کو بہت غور سے دیکھتا رہا۔ میں اپنی بصارت کی طاقت سے کچھ جاننا اور دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہاں کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ ہاں، البتہ جب میں لکڑی کا احاطہ کراس کر کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے بیرونی دیوار کے اوپر بیٹھی 3 بلیاں دیکھی۔ وہ تینوں بالکل ایک ہی کا عکس لگ رہی تھی۔ تینوں میں ذرا برابر فرق نہ تھا۔ تینوں یوں بیٹھی تھی جیسے خوف زدہ بھی ہوں، مگر موقع ملتے ہی جھپٹ کر حملہ کر دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں لمحہ بھر کو ٹھٹکا ضرور تھا، مگر پھر بھی میں نے اپنی چال میں فرق نہ آنے دیا۔ ان کے قریب سے ہوتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گیٹ پر پہنچ کر میں پلٹا۔ وہ تینوں اب قدرے مطمئن انداز میں بیٹھی تھی جیسے خطرہ ٹل گیا ہو، مگر ان کی گردن اب میری ہی طرف مڑی ہوئی تھی اور نگاہیں بھی مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں رکا، پلٹا، اور میں نے دیکھا کہ میری اس حرکت کو دیکھتے ہی وہ تینوں پھر دیوار پر کمر کو اٹھائے کھڑی ہو گئیں۔ ان کے کان اکڑ گئے اور آنکھوں میں صفا کی در آئی۔ میں مسکرایا اور گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کی مصنفہ ہیں سیما غزل اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس گلی سے نکلتے ہی پر رونق بازار شروع ہوتا تھا۔ مجھے بڑی آسانی سے ٹیکسی مل گئی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہی میں نے پھر رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ 8 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ یہ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے بھی زیادہ رات کا گمان نہیں ہو رہا تھا۔ بمبئی یوں بھی دوسرے علاقوں کی نسبت گرم اور زیادہ پر رونق شہر ہے۔ یہاں رات گئے بھی زندگی جاگتی رہتی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کر میں نے پشت سے کمر ٹکا دی۔ رابرٹ سے ملاقات میرے لیے انتہائی خوفناک تجربہ تھا، بے حد پر اسرار اور حیرت انگیز۔
میرے خیال میں اگر اسے دادا بھی دیکھتے تو کبھی نہ پہچانتے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے 8:30 بجے اسے فون کرنے کو کہا ہے۔ پھر یاد آیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اب سے چند گھنٹوں کے بعد وہ کسی اذیت ناک کیفیت میں گرفتار ہونے والا ہے۔ اس طرح میں اس کی باتوں کو ذہن میں دہراتا رہا تو احساس ہوا کہ ان باتوں میں ربط نہیں ہے۔ وہ ایلن کے بارے میں بتاتے بتاتے روز کو یاد کرنے لگا تھا۔ پھر اس نے زنجیر کی کہانی سنائی تو ایلن کی نانی کی بہن کی تفصیلات ضرورت سے زیادہ بتا دی۔ اس نے پرکاش، سورن سنگھ اور جینو کے علاوہ پپاس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ کبھی وہ اس عورت کا ذکر کرتا تھا جس نے جینو سے اسے بات کرنے نہیں دی۔ اس نے کسی انڈین عورت وتسلا کمٹیکر کا بھی ذکر کیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے۔ میں جانے کب تک سوچتا رہا۔ گھر آ گیا۔ ٹیکسی جھٹکے سے رکی تو میں حواسوں میں آیا۔ ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کر کے میں نے گھر کی طرف نگاہ اٹھائی تو شدت سے یہ احساس ہوا کہ گھر میں کچھ زیادہ ہی بلب لگے ہیں۔ اندر باہر تیز روشنی کا احساس ہوا، رونق بھی محسوس ہوئی۔ حالانکہ ناصر بھائی کے بیوی بچے دہلی جا چکے تھے اور میری معلومات کے مطابق گھر میں ناصر بھائی، طیب اور ایک ملازم کے علاوہ کسی کی موجودگی کا امکان نہیں تھا۔ میں پرس کو جیب میں رکھتا ہوا گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بیل بجانے پر ملازم نے دروازہ کھولا۔ وہ منہ میں پان بھرے ہوئے تھا۔ میں نے پوچھا کہ طیب آ چکا ہے تو اس نے اسبات میں سر ہلایا اور مزید کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کا منہ دیکھ کر مجھے عجیب کراہت کا احساس ہوا۔ اس کا نچلا ہونٹ باہر کو نکلا ہوا تھا جسے غالباً اس نے پان کی پیک کو سنبھالنے کے لیے نکال لیا تھا۔ سر کو اونچا کر کے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آواز ایسی آ رہی تھی جیسے پانی کے بلبلے سے بن بن کر پھوٹ رہے ہوں۔ چپ ہو جاؤ، میں نے غصے سے کہا۔ وہ جلدی سے منہ بند کر کے پلٹ گیا۔ میں راہداری سے ہوتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ پورا گھر روشن ہے۔ طیب بھی آ چکا تھا، مگر میں فی الحال کچھ وقت کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے وہاں رکھا فون کا سیٹ اٹھا لیا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ مسہری پر لیٹ کر میں نے اپنی جیب سے دوسری زنجیر نکالی، اسے غور سے دیکھتا رہا اور پھر اسے دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ تکیوں کو کچھ اونچا کر کے میں ایزی ہو کر لیٹ گیا۔ جوتے اتار دیے تاکہ تھکاوٹ کا احساس کم ہو سکے۔ اس وقت مجھے دروازے کے قریب کسی کے بولنے کی آواز آئی اور دوسرے ہی لمحے دروازہ پورے زور سے کھل گیا۔ طیب سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ناراضگی بھی تھی۔ ضیاء، کیسے ہو؟ میں مسکرایا۔ وہ قریب چلا آیا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں کب سے تمہارا منتظر ہوں، وہ ناراض لہجے میں بولا اور میرے قریب ہی مسہری پر بیٹھ گیا۔ ہاں، میں نے مسکرا کر جواب دیا، اور تمہیں قاعدے سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ میں قاعدے سے جیتا ہی نہیں تو دوسرے کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے عادت کے مطابق میرے جملے پر دھیان دیے بغیر کھڑے ہو کر میرے لباس کا تنقیدی انداز میں جائزہ لیا، پھر پرجوش انداز میں بولا، ضیاء، تم لباس کے بارے میں بہت بے پرواہ ہو۔ کیا تم اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے؟ اب میں لباس تبدیل کروں گا۔ ہاں، جلدی کرو۔ وہ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر بولا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ یا تو بہت جلدی میں ہے یا کوئی بے چینی ہے اسے۔ میں بستر سے اٹھ کر اٹیچی کیس کی طرف بڑھا جو وہیں قریب ایک میز کے اوپر رکھا تھا۔ وہ میرے پیچھے لپکا، میں نے دھیان نہیں دیا۔ اٹیچی کیس کھول کر اپنا تولیا اور سلیپنگ سوٹ نکال کر کندھے پر ڈالا تو وہ اچھل پڑا۔ یہ پہنو گے تم؟ وہ میرے سامنے آ گیا۔ ہاں، میں سونے سے پہلے یہی پہنتا ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، یہ میرٹھ نہیں، بمبئی ہے۔ یہاں رات کو 2 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا، اور دوسری بات یہ کہ میں کیا چغد ہوں جو شام سے تمہارے انتظار میں سوکھ رہا ہوں؟ تو کیا تم سلیپنگ سوٹ میں ملبوس کسی شخص سے بات کرنا پسند نہیں کرتے؟ میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو اس نے کندھے سے میرا سوٹ کھینچ لیا۔ یار ضیاء، کیوں زج کرتے ہو یار؟ وہ اب تک تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے۔ اسے باتوں میں لگائے لگائے میرا حلق سوکھ گیا ہے۔ الف لیلہ کے قصے کے علاوہ اسے قصہ باغ و بہار تک سنا چکا ہوں۔ نہ جانے کتنی فلموں کی اسٹوریاں سنا گیا، کتنے واقعات خاندان کے بھی سنا ڈالے۔ اب تو اسے جمائیاں بھی آنے لگی تھی۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ کمال ہے، حالانکہ جمائیاں تو تمہیں آنی چاہیے تھی۔ ویسے میں نہیں جانتا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو۔ میں انجان بن گیا، حالانکہ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہوگا۔ میرے یہاں سے جانے سے پہلے ہی وہ ملازم کو فون کر کے بتا چکا تھا کہ وہ اپنے خاص مہمان کو لے کر آ رہا ہے، اور یہ کہ مجھے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ میں مونیکا کی بات کر رہا ہوں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ کون مونیکا؟ میں اسے نہیں جانتا، اور وہ میرے انتظار میں اپنا وقت کیوں ضائع کر رہی ہے؟ میں نے اسے ٹائم نہیں دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سلیپنگ سوٹ لینا چاہا تو اس نے اسے اٹیچی کیس پر پٹخ دیا۔ ٹھیک ہے، تم 2 منٹ کے لیے انہی کپڑوں میں چلے چلو۔ یار، سمجھنے کی کوشش کرو، میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اس نے مجھے کاندھوں سے پکڑ لیا۔
نہیں، تمہاری بے عزتی تو میں نہیں ہونے دوں گا۔ ہاں، محض اس کے لیے مجھے لباس تبدیل کر کے تیار ہونے کا کوئی شوق نہیں، میں نے تولیہ کرسی کی پشت پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ایک دم خوش ہو گیا۔ ہاں دیکھو نا، میں نے اسے تمہارے بارے میں اتنا کچھ بتایا ہے کہ وہ گھنٹوں سے انتظار کر رہی ہے۔ ابھی تم بتا رہے تھے کہ اسے جمائیاں آ رہی ہیں، اور تم نے اسے قصہ باغ و بہار سنا کر روک رکھا ہے۔ میں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ تو اسے میرے بولنے کی وجہ سے اور اتنے طویل انتظار کی وجہ سے آ رہی ہوں گی۔ ہم راہداری میں نکل آئے۔ وہ ہے کون؟ میں نے مڑ کر پوچھا۔ اس کا نام مونیکا ہے۔ وہ فوراً میرے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسے آگے بڑھنے سے پہلے مجھے خاص ہدایات دینا چاہتا ہو۔ یہ وہی پراسرار شخصیت کی مالک لڑکی ہے جسے حاصل کرنا میری زندگی کا اہم ترین مقصد بن گیا ہے۔ ضیاء، تم اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی سحر انگیز شخصیت اب سے پہلے نہیں دیکھی، مگر ضیاء، اس کے انداز سے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے متاثر نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں، مگر میں نے تمہارا ذکر کر کے اسے یہاں تک آنے پر راضی کیا۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ تم میری مدد کرو گے۔ اپنا الو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ وعدہ تم وہاں جانے سے پہلے کرو گے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کے نتنے پھولنے پچکنے لگے تھے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اگر وہ پہلی ہی نظر میں مجھ سے متاثر ہو کر میری طرف بڑھی تو؟ میں کچھ نہیں جانتا، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میرے لیے قربانی دو گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میں نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے کہ محبوب یا محبوبہ ایک دوسرے کو اپنی وفا کا واسطہ دے کر کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں اور خود تمام زندگی عیش کرتے ہیں۔ میں وہی کام کروں گا۔ ہاں ایسا ہی کرنا۔ وہ خوش ہو کر پلٹا، پھر ٹھٹک کر رک گیا، پلٹ کر مجھے گھورا اور میرے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ دیکھ کر جھلا گیا۔ دیکھ یار ضیاء، تجھے اور بہت سی مل جائیں گی، یہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس پر اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں، پلیز میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے چلو، میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی ہار ماننے کے انداز میں جواب دیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اب پھر وہ اس کی سحر انگیز شخصیت کا رونا رو رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں تھی۔ ڈرائنگ روم یہاں سے گھوم کر جاتی ہوئی راہداری کے آخری سرے پر تھا۔ میں اور وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو بے پناہ روشن ڈرائنگ روم میں وہ ایک کھڑکی کے پاس ہماری جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ کھڑکی باہر لان میں کھلتی تھی۔ مست ہوا سے کھڑکی کے جالے دار سفید پردے اڑ رہے تھے۔ وہ خود بھی کسی سنگ تراش کے مجسمے کی طرح ترشی ہوئی سی کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شفون کی ساڑی باندھ رکھی تھی۔ اس کا پلو بھی اڑ رہا تھا۔ سیاہ لمبے گھنیرے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ ساڑی میں اس کا متناسب بدن تراشیدہ مجسمے جیسا لگ رہا تھا۔ گندمی رنگ اس کی کلائیوں سے سونے کی چمک بن کر پھوٹ رہا تھا۔ اس میں واقعی کوئی ایسی بات تھی کہ میں اس کا چہرہ اور نین نقش دیکھے بغیر ہی اس کے سحر میں ڈوب رہا تھا۔ ہمارے پیروں تلے دبیس قالین تھا، اس لیے ہمارے قدموں کی آہٹ اسے سنائی نہیں دی تھی۔ دائیں بائیں اڑتے بالوں کی لٹیں اوپر لٹکے فانوس کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ اتنی روشنیوں میں وہ خود بھی ایک روشن ہیولے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ جہاں جہاں اس کا بدن نظر آ رہا تھا وہاں جیسے دیے جل رہے تھے۔ مونیکا، طیب نے اسے چونکا دیا۔ میں خود بھی چونک کر سحر زدہ کیفیت سے نکل آیا۔ ہاں۔ وہ پلٹی، اس کی نگاہ مجھ پر اور میری نگاہ اس پر پڑی۔ وقت تھم گیا۔ ہمارے ارد گرد کے تمام مناظر جیسے لطیف دھوئیں میں تبدیل ہو کر فضاؤں میں تحلیل ہو گئے۔ ایک میں رہ گیا اور دوسری وہ۔ باقی کچھ بھی نہ رہا۔ اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں بھنور پڑ رہے تھے اور میں ان میں جکڑا اندر ہی اندر کہیں اترتا جا رہا تھا۔ میرے روئیں روئیں میں سرور بہہ رہا تھا۔ میرے اندر روشنی بڑھتی جا رہی تھی، مگر ذہن ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پرکیف سے اندھیروں میں کہیں مدھر تانے مجھے لوری دیتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں، مگر میرا انگ انگ روم روم جاگ رہا تھا، بیدار ہو رہا تھا۔ زمین میرے پیروں تلے دھیرے دھیرے گردش کرتی محسوس ہوئی تھی۔ میں جیسے ہچکولے لے رہا تھا یا موجوں کے نرم ہاتھوں میں ڈول رہا تھا۔ سرور انگیز لہروں کا لمس اس کے اڑتے بالوں کے لمس سے ذرا بھی مختلف نہیں تھا۔ وہ پلکیں جھپکتی تو لگتا اس کی پلکیں میرے ہونٹوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ ضیاء ہے مونیکا، میں نے بتایا تھا نا۔ دراصل اسے بہت ضروری کام تھا، آثار قدیمہ کے محکمے کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے نا، اس لیے بڑی ذمہ داریاں ہیں اس پر۔ آتے ہی کسی مسئلے میں الجھ گیا تھا۔ ویسے بہت شرمندہ ہے دیر سے آنے پر۔ اتنا کہہ کر طیب نے غالباً مجھے کونی مار دی تھی، اس لیے میں لڑکھڑا گیا تھا، یوں جیسے میں زمین پر نہ کھڑا ہوں بلکہ ہوا میں معلق ہوں۔ کوئی بات نہیں، وہ بولی تھی اور میں اس کے سمندر کی خوفناک موجوں سے لڑتا ہوا کنارے میں آ گیا تھا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، بدن میٹھے میٹھے درد سے چٹک رہا تھا، پلکیں بوجھل تھیں، پپوٹے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، مگر میں نے انہیں زبردستی اٹھا دیا۔
طیب تمہارے کزن کو نیند آ رہی ہے، دیکھو تو آنکھیں کتنی بوجھل ہو رہی ہیں، انہیں سونا چاہیے، تم زبردستی لے آئے، ہم پھر ملیں گے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھائی، اس کی نگاہیں میری نگاہوں میں پیوست ہو گئیں۔ میں ڈوب گیا بہت گہرے بھنور میں، جہاں چکراتے ہوئے نیچے اترنا پرکیف لگ رہا تھا۔ نہیں مس مونیکا، میں سخت شرمندہ ہوں کہ تمہیں اتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا، اور پھر اس کا بھروسہ بھی نہیں ہے، کیا پتہ کل صبح اسے یاد آئے کہ اسے اگلی فلائٹ سے دہلی واپس جانا ہے۔ اتنا کہہ کر طیب نے مجھے پھر کونی ماری۔ ان دونوں کی آوازیں مجھے گھسیٹ گھساٹ کر ساحل پر لے آئی تھی۔ اب موجیں مجھے نظر آ رہی تھی مگر چھو نہیں پا رہی تھی۔ میں نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹھیے، میں نے اتنا ہی کہا، اور یوں لگا جیسے الفاظ میرے اندر کے پاتال میں اس بری طرح گونجتے ہوئے باہر آئے ہیں کہ سوائے میرے اپنے شور کے اندر کچھ بھی نہیں۔